آج ہم ایمان کی بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بالکل ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے، جس کی ہر اینٹ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے۔ اچھا، تو آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اس کا ماخذ ایک لیکچر ہے جس کا عنوان ہے مضبوط بنیاد، اور یہ شروع ہی ایک بہت گہرے سوال سے ہوتا ہے۔ سوچئے، اس دنیا میں جہاں معلومات کا ایک سمندر ہے، لا تعداد علم ہے، وہاں سب سے اہم، سب سے اونچا علم کون سا ہو سکتا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے علم کی بنیاد، پھر سمجھیں گے کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، صحیح اور غلط عقیدے میں فرق کیا ہے، پھر ایمان کے اقرار پر بات ہوگی، اور آخر میں ایمان کی 7 شرائط کو دیکھیں گے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ علم کی قدر کیسے طے ہوتی ہے؟ ماخذ یہ دلیل دیتا ہے کہ کسی بھی علم کی اہمیت کا انحصار اس کے موضوع پر ہوتا ہے۔ آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ طب یعنی میڈیکل سائنس کو بہت اعلیٰ علم مانا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق انسانی صحت اور زندگی سے ہے۔ تو اسی منطق سے اگر دیکھا جائے تو خدا کا علم، جسے عقیدہ کہتے ہیں، سب سے بلند اور اعلیٰ قرار پاتا ہے، کیونکہ اس کا موضوع خود کائنات کا خالق ہے۔ تو یہ عقیدہ آخر ہے کیا چیز؟ یہ لفظ ہم اکثر سنتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ آئیے ذرا اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیے، لفظ عقیدہ عربی زبان کے لفظ عقدہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گرا۔ یہ تشبیہ بہت خوبصورت ہے، مطلب ایک ایسا یقین جو کسی کے دل میں اتنی مضبوطی سے باندھ دیا جائے کہ پھر اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے، بالکل ایک اٹوٹ گرہ کی طرح۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ماخذ کے مطابق یقین کی یہ گرہ 2 بالکل مختلف طریقوں سے باندھی جا سکتی ہے، اور یہ فرق زمین آسمان کا ہے۔ ایک ہے عقیدہ صحیحہ یعنی درست عقیدہ، یہ وہ ہے جو سیدھا قرآن اور سنت سے لیا گیا ہو، اور دوسرا ہے عقیدہ فاسدہ یعنی بگڑا ہوا عقیدہ، جو انسانی سوچ، روایات، خوابوں یا ایسی باتوں پر مبنی ہو جن کی بنیاد کتاب و سنت میں نہ ہو۔ درست عقیدے کو سمجھنے کے لیے ماخذ میں قرآن کی اس آیت کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو اللہ کی ذات کی بالکل واضح اور 2 ٹوک تعریف کرتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کے مطابق یہ ماننا کہ خدا ایک ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں، یہ عقیدہ صحیحہ ہے، جبکہ اس کے برعکس کوئی بھی نظریہ رکھنا عقیدہ فاسدہ کہلائے گا۔ ماخذ اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ صحیح عقیدہ ہی وہ بنیاد ہے جس پر باقی تمام اعمال کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر بنیاد ہی ٹھیک نہیں تو باقی اعمال کی قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی تھا۔ اب درست عقیدے کا یہ پورا نظام، یہ ساری بحث آخرکار ایک ہی جملے میں سمٹ جاتی ہے، ایک ایسا اعلان جو اس پوری بنیاد کا خلاصہ ہے، اور وہ جملہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اسے کلمہ توحید بھی کہتے ہیں، اور یہی ایمان کا سب سے مرکزی اصول ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ کلمہ جنت کی چابی تو ہے، لیکن ایک منٹ رکیے، کیا کوئی بھی چابی بغیر دندانوں کے تالا کھول سکتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں، تو اس چابی کے بھی دندانے ہیں۔ اگر کسی کے پاس دندانوں والی چابی ہے تبھی دروازہ کھلے گا، ورنہ نہیں۔ کتنی زبردست مثال ہے نا؟ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس چابی کے دندانے کیا ہیں؟ ماخذ کے مطابق وہ 7 شرائط ہیں جو اس کلمے کو محض الفاظ سے بڑھ کر ایک حقیقت بناتی ہیں۔ یہ ہے وہ 7 دندانے: علم، یقین، اخلاص، سچائی، محبت، فرمانبرداری اور قبولیت۔ یہی وہ 7 شرائط ہیں جو اس کلمے کو محض زبان سے ادا ہونے والی جملے سے بڑھ کر دل اور عمل کے گہرے عہد میں بدل دیتی ہیں۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق پہلی 4 شرائط کا تعلق ہمارے اندر سے، ہمارے دل سے ہے، یعنی اس کلمے کے معنی کا علم ہونا، اس پر ایسا پختہ یقین کہ شک کا شائبہ تک نہ ہو، نیت کا خالص ہونا کہ یہ سب صرف اللہ کے لیے ہو، اور سچائی یعنی جو زبان پر ہے وہی دل میں بھی ہو۔ اور پھر آخری 3 شرائط اس اندرونی یقین کو عملی شکل دیتی ہیں: اس کلمے اور اس کے تقاضوں سے محبت کرنا، اس کے نتیجے میں آنے والے تمام احکامات کے سامنے سر جھکا دینا، اور اسے مکمل طور پر بغیر کسی شک و شبہ کے قبول کر لینا۔ گویا پہلے دل گواہی دیتا ہے، پھر عمل اس کی تصدیق کرتا ہے۔
تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھولنے کے لیے وہ چابی چاہیے جس میں یہ ساتوں دندانے موجود ہوں۔ ایک بھی کم ہو تو چابی ادھوری ہے اور تالا نہیں کھلے گا۔ تو یہ ساری گفتگو ہمیں واپس اسی بنیادی استعارے پر لے آتی ہے اور ایک سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ اگر ایمان ایک بنیاد ہے تو جو گرہ باندھی گئی ہے وہ کتنی مضبوط ہے؟